آج انہیں ہمارے مساجد کے ائمہ کو 10,000 روپے سے خریدنے کی کوشش کر رہی ہے۔ محترمہ جان لو، یہ تجربہ خیبر پختونخوا میں ہوا تھا، اور 6-7 سال پہلے اس وقت بھی 10,000 روپے تھے، اور آج مولوی کے لیے وہی 10,000 روپیہ۔ کوئی شرم آنی چاہیے تمہیں۔ یہ 10,000 روپیہ اس اسٹیج سے میں پورے مکاتب فکر اور تمام مدارس کی طرف سے آپ کے منہ پر مارتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پنجاب حکومت کی علماء کرام کے لیے 25,000 کے وظیفے پر مولانا فضل الرحمان کا اتنا سخت رد عمل دے کر نہ صرف مذہبی طبقات سے بلکہ لیبرلز اور سیکولرز تمام طبقات کے لوگ بھڑک اٹھے اور انہیں مولانا فضل الرحمان کے خلاف طرح طرح کی تعویلات پیش کرنے لگے۔ وہ انہی علماء کرام کو یہ کہتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان خود تو بڑے بڑے لینڈ کروزر میں گھومتے ہیں، مولانا فضل الرحمان خود تو بڑے بڑے محلات بڑے بڑے بنگلوں میں رہتے ہیں، ان کا رہن سہن بڑے بڑے محلات کی طرح ہوتی ہے۔ وہ کیوں چاہتے ہیں کہ اس کا غریب مولوی بھی اس کی طرح زندگی بسر کر سکے اور وہ اس کے مقام پر آ جائے اور وہ خود مختار ہو جائے؟ تو ایسے میں مولانا فضل الرحمان نے جب یہ بیان داغ دیا تو تمام طبقات آپ یہ سوچنے لگے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان کو اپنی فکر ہے، مولانا فضل الرحمان کو اپنی دولت کی فکر ہے کہ کوئی مولوی وہ اپنے آپ سے بڑا نہیں دیکھنا چاہتا۔ حالانکہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ میں آپ کے تمام سوالوں کے آپ کی جتنی بھی پوائنٹ آف ویو ہے، آپ کے جتنے بھی اعتراضات ہیں، آپ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں، انشاءاللہ آپ کے تمام اعتراضات اس ویڈیو دیکھنے کے بعد کلیئر ہو جائیں گے۔ اور جو سوالات میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ اپنے آپ سے پوچھئے، اگر آپ نے خود ان سوالوں کے جواب دیے تو پھر آپ دیکھ لینا۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان کیوں نہیں چاہتا کہ اس وظیفے کو وہ ریجیکٹ کرے؟ کیونکہ انہوں نے یہ بیان پہلی بار نہیں دیا ہے، انہوں نے خیبر پختونخوا حکومت کی جانب سے جو وظیفہ مقرر کیا تھا اس وقت بھی یہی بیان دیا تھا کہ میرے جتنے بھی مولوی حضرات ہیں، جتنے بھی ائمہ کرام ہیں، ان سب سے یہی ریکویسٹ ہے کہ آپ اس وظیفے کو ریجیکٹ کریں، ایسے لینے سے مکمل انکار کریں۔ وجہ کیا ہے؟ سب سے پہلا وجہ جو مولانا فضل الرحمان چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان اپنا مولوی وہ خود مختار دیکھنا چاہتا ہے۔ وہ اپنے مولوی کو غلام نہیں دیکھنا چاہتا کہ اگر حکومت اس کو 10-15 ہزار یا 25,000 یا 30,000 یا 50,000 پیسہ دے کر وہ اس کے ساتھ خطاب کا جو خطبے کا جو پرچہ ہوتا ہے وہ بھی پکڑا دے کہ مولوی صاحب آپ نے آج یہی پڑھانا ہے۔ یہ تو ہو رہا ہی ہے، اگر آپ حکومت کا پیسہ لے رہے ہیں، ظاہری بات ہے اگر آپ کسی کا پیسہ لے رہے ہیں تو آپ نے پھر اسی کی بات ماننی ہوگی۔ تو مولانا صاحب یہ نہیں چاہتے، مولانا صاحب یہ چاہتے ہیں کہ ہر مولوی وہ آزاد اپنے سوچ اپنے خیال کے مطابق دین کا پیغام پھیلائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مولانا صاحب نہیں چاہتے کہ مولوی جو طبقہ ہے اس کا معاشرے میں درجہ سب سے کم ہو۔ آپ دیکھیے حکومت میں سب سے جو کم اجرت ہے، جو سب سے کم تنخواہ ہے مزدور کار طبقے کا، وہ کتنی ہے؟ ہر جگہ پہ کم از کم 40 تو ہے۔ اگر ہر جگہ پہ کم از کم 40,000 ہے تو پھر یہاں پہ آپ پہ 20, 15 یا 25,000 کی تنخواہ یا یہ وظیفہ کیوں مقرر کیا ہے؟ کیا علماء کرام معاشرے کا سب سے نچلا ذات ہوتا ہے؟ کیا علماء کرام معاشرے میں ان کی ضروریات نہیں ہوتی؟ آپ مجھے بتائیے کہ پاکستان کے کس شہر میں، پاکستان کے کس صوبے میں، پاکستان کے کس علاقے میں، کس گاؤں میں 25,000 پہ ایک خاندان کا گزارا ہو جاتا ہے؟ آپ مجھے بتائیے کہ 25,000 میں یہ بجلی کا بل بھی دے گا، 25,000 میں یہ گیس کا بل بھی دے گا، 25,000 میں یہ اپنے بچے کو تعلیم بھی دلوائے گا، 25,000 میں یہ اپنے بچے کی صحت کا خیال بھی رکھے گا، 25,000 میں یہ اپنے بچے کے لیے اس کی جو 2 وقت کی روٹی ہے اس کا بندوبست بھی کرے گا، 25,000 میں وہ اپنی بیوی کی خواہشات بھی پورے کرے گا، اور 25,000 میں اس کی جو ضروریات ہے وہ بھی پورے کرے گا۔ کیا ایسا ممکن ہے؟ آپ اپنے آپ سے پوچھئے کہ آپ کی گزارا کتنی تنخواہ پہ ہو رہی ہے جو آپ لوگ آج کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ ملک کے لیے بہت بڑی چیز ہے۔ اگر آپ کی سوچ یہ ہے کہ ہم اس کو آزاد کرتے ہیں معاشرے میں اور لوگ اس کے لیے چندہ اکٹھا نہ کرے وغیرہ، تو میرا بھائی چندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکٹھا کیا ہے؟ اسلام چندے پہ چلتا ہے۔ تمام مسلمان بھائی یہ 10-10, 20-20, 30, 50-50 جس کا جتنا وس بنتا ہے وہ اپنے استطاعت کے مطابق اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔ یہ چندہ ہوتا ہے، یہ مہینے میں 10,000 بھی بن سکتا ہے، یہ مہینے میں 1 لاکھ بھی بن سکتا ہے، یہ مہینے میں 5 لاکھ بھی بن سکتا ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ اس کے لیے برکت ڈالتا ہے کیونکہ یہ حلال کی ہوتی ہے اور یہ اس کی غیرت کی ہوتی ہے، اور یہ اس کی جو اللہ تعالیٰ کی دین کی خدمت کرتا ہے اس کا وسیلہ اس کو ملتا ہے۔ تو ایسے مولانا فضل الرحمان نہیں چاہتا کہ اس کا مولوی وہ حکومت کے آسرے پہ آ کر بیٹھے۔ حکومت کے پاس تیسری جو ریزن ہے، حکومت کے پاس جتنے بھی ملازمین ہیں، جتنے بھی سرکاری ملازمین ہیں حکومت کے پاس، ان کے پاس تنخواہیں نہیں ہیں، ان کو سہولیات دینے کی جرت نہیں ہے، لیکن آپ آتے ہیں مولوی حضرات کو مفت میں یہ پیسہ پکڑوا رہے ہیں۔ آخر آپ چاہتے کیا ہے ان سے؟ آپ کی وجہ کیا ہے یہ وظیفہ مقرر کرنے کی؟ آپ کی سوچ کیا ہے اور آپ کا گیم کیا ہے کہ آپ اس طبقے کو اپنے ساتھ ملائیں گے
اور جو حکومت کا بیانیہ ہوگا وہ عوام میں یہی پھیلائیں گے، خواہ وہ شریعت کے خلاف ہو، خواہ وہ اسلام کے خلاف ہو، خواہ دین کے خلاف ہو، خواہ معاشرے کے خلاف ہو، کسی بھی کے خلاف ہو، اور یہ لوگ آ کر پھر یہ بیانیہ پھیلائیں گے۔ تو ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ ایک اور ریزن ہے، مسلم لیگ والے مولانا فضل الرحمان کے جو بیان ہے اس پر ویلم مچا رہے ہیں۔ تو دیکھیے، مولانا فضل الرحمان نے سب سے پہلے مریم نواز کو اپنی بیٹی کہی ہے، جب ان کو اپنی بیٹی قرار دی ہے تو اس کے بعد جب 2018 کے بعد حالات مسلم لیگ پر آئے اور جس طرح کا گھیراؤ جراؤ ان کا کیا اور جس طرح کے ان کے تمام رشتہ داروں کو پکڑایا گیا اور ان کی بے عزتیاں کی گئی، یہی مریم نواز کو کی 2-3 بار ان کی جو بے عزتی کی گئی، ان کی عزت پہ ہاتھ ڈالا گیا، تو میدان میں کون نکلا تھا؟ میدان میں کس نے جواب کیا تھا؟ میدان میں فیض حمید کے آنکھوں میں انگ کس نے ڈالے تھے؟ عمران حکومت کے آنکھوں میں انگ کس نے ڈالے تھے؟ یہی مولانا فضل الرحمان تھا۔ مولانا فضل الرحمان نے آپ کی عزت کی پہرہ داری کی تھی۔ تو آج کیوں آپ لوگ یہ واویلا مچا رہے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان نے مریم نواز کے خلاف بیان کیا؟ مولانا فضل الرحمان نے حکومت کے خلاف بیان دیا ہے، اس منصب کے خلاف بیان دیا ہے، مریم نواز کے خلاف کچھ نہیں بولا ہے۔ مریم نواز ان کے ساتھ جو رشتہ ہے مولانا فضل الرحمان کا، وہ ایک باپ بیٹی کی طرح ہے۔ مریم مولانا کو باپ کا درجہ دیتی ہے اور مولانا مریم کو بیٹی کا درجہ دیتی ہے۔ تو اس میں ایسی کون سی پھر بات آ سکتی کہ مولانا مریم کے خلاف بولے؟ نہیں، مولانا فضل الرحمان اس وظیفے کے خلاف، اس نظریے کے خلاف، اس سوچ کے خلاف اور اس قانون کے خلاف ہے جو آپ لوگ بنا رہے ہیں، کیونکہ مولانا فضل الرحمان نے اس سے پہلے تحریک انصاف کا یہ بیانیہ ریجیکٹ کیا تھا۔ تو آپ کون سی قیامت آ گئی کہ آپ نے یہ وسیلہ بنایا، یا آپ مرید کا جو واقعہ ہے اس کو چھپانا چاہتے ہیں؟ وہاں پہ آپ نے جو خون بہایا ہے وہاں پہ آپ اس طرح کا مرہم پٹی رکھنا چاہتے ہیں؟ ایسا ہرگز نہیں ہوگا، یہ ریجیکٹ ہوگا۔ کوئی بھی مولوی اگر وہ آزاد ہے تو وہ یہ جو وظیفہ ہے وہ نہیں لے گا۔ ایک آخری بات، اگر کوئی مولوی یہ کہتا ہے کہ نہیں میں مولانا فضل الرحمان کی نہیں مانوں گا اور میں لوں گا، وہ بابا آپ کو کس نے مانا کیا ہے؟ مولانا فضل الرحمان تو جسٹ کیا ہے کہ آپ نہ لیں، باقی آپ کے لیے فائدے میں رہے گا۔ اگر آپ لیتے ہیں تو یہ آپ کی اپنی مرضی ہے، اگر آپ لیتے ہیں تو اس میں مولانا فضل الرحمان کا قصور کیا ہے؟ مولانا فضل الرحمان وہ صرف آپ کو آزاد دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس میں اگر آپ لیتے ہیں، مولانا کی بات نہیں مانتے تو لے لے، بے شک مولانا فضل الرحمان نے تو آپ کے گلے میں رس نہیں ڈالا ہے کہ آپ کو پڑا کہ نہیں بھائی آپ نے یہ پیسے نہیں لینے ہیں، آپ لے لے، بے شک لے لے، پھر اس کا نتیجے کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے۔ لہذا سوچئے اور اس منصوبے میں اپنے آپ کو گرنے سے بچائیے۔ شکریہ۔